بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل واٹس ایپ گروپ اوپن کیے تھے تو جو آپ بھائی بہنوں نے سوال کیے تھے میں ان کی تفصیل تو ویسے کافی بتا چکا ہوں، تھوڑی کوشش کرتا ہوں وضاحت دے دوں۔ کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں چل پائی تھی۔ تو ایک سوال سب سے زیادہ جو پوچھ کیا ابھی بھائیوں نے، آج تقریباً 5 مارچ ہے نا، کہ بھائی اوورسیز موسٹلی کر رہے تھے کہ بھائی ہماری ایپ نہیں چل پا رہی، حج ایپ نہیں چل رہی، موفا جو جس سے ویزا چیک کرتے ہیں اس میں چیزیں شو نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں، جب ایپ نہیں چلتی نا، پاک حج ایپ، تو سمجھ جایا کریں کہ کوئی نہ کوئی اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اب ظاہری بات ہے، فلائٹ شیڈول کا ڈیٹا چڑھانا ہے انہوں نے اس پہ، اور جو چھوٹی موٹی چیزیں ایسی وہ انہوں نے سیٹل کرنی ہے۔ مے بی فلائٹ شیڈول کے ساتھ آپ کے ہوٹل بھی مینشن کر دیے جائیں، مے بی کنفرم نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ساری کی ساری حج ایپ پہ آنی ہے، ایون کہ آپ کے ہوٹل، یہ ساری چیزیں نا، مکتب نمبر مینا کے، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی اور کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ معذرت، تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک تو شاید کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے تو اس کے لیے معذرت۔ تو بالکل پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں نا۔ تو یہ چل جائے گا انشاءاللہ، فلائٹ شیڈول بھی کلیئر ہو جائے گا اور ایپ بھی چل جائے گی، ویزے بھی شو ہو جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں آگے پیچھے ساری سیٹ ہو جائیں گی۔ مطلب کچھ بھائیوں نے کل سوال کیا تھا کہ بھائی آپ نے کہا تھا 1-2 دن میں یہ ساری چیزیں سیٹلڈ ہو جائیں گی۔ الحمدللہ جس طرح مجھے بات ساری آئی تھی یہی ترتیب تھی، لیکن ملک کی حالات خراب ہونے کی وجہ سے چیزیں تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کا سٹیٹس بھی لگا دیا تھا کہ یہ تھوڑی سی سینیریو چینج ہونے کی وجہ سے مے بی نیکسٹ ویک میں یہ چیزیں ڈل جائیں۔ بیسک بات یہ ہے کہ حاجی پریشان نہ ہوا کریں، چاہے گورنمنٹ ہی حج کے ہیں یا پرائیویٹ حج کے ہیں، آپ کے سارے کام الحمدللہ بہت سموتھلی چل رہے ہیں، دونوں کیٹیگری کے، گورنمنٹ پرائیویٹ دونوں کے۔ آپ کی طلب فکر اپنی جگہ قائم ہے کیونکہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہے، تو فرسٹ ٹائم یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ ہر بار چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہر بار حاجی تھوڑا بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن جن کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے چنا ہوا، چاہے وہ ہوپ والے ہیں یا گورنمنٹ والے ہیں، وہ اپنے نصاب سے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ سیٹلڈ ہو جائیں گی، عید سے پہلے یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی، ایپ بھی چل جائے گی، فلائٹ شیڈول بھی آ جائے گا سارا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جتنی کوئی سادہ انداز میں بتانے کی کوشش کی ہے، چیزیں اب کلیئر ہو جائیں گی نا انشاءاللہ۔ ایپ بھی چل جائے گی اور یہ بھی ہو جائے گا۔ ویزے والا بھی سیکنڈ آپشن آ گیا۔ پرائیویٹ والوں کی فلائٹ کب سے جاتی ہیں؟ پرائیویٹ والے اپنے ٹور آپریٹر سے پوچھیں۔ موسٹلی ٹور آپریٹروں نے اپنے حاجیوں کو بتا بھی دیا ہوا ہے کہ ان دنوں کے بیچ میں فلائٹس ہیں، کچھ نے تو ایکوریٹ بتا دیا ہوا ہے نا، یہ ظاہری بات انہوں نے بکنگ کر لی ہوئی ہے۔ کچھ بھائی بہن کہتے ہیں ہم سے ہمارا ٹور آپریٹر اتنا اٹیچ نہیں ہے، ہمیں وہ کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں ٹور آپریٹروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حاجیوں کا خیال رکھیں۔ حاجی لاسٹ ٹائم کے بھی پریشان ہیں تو تھوڑی سی ان کی کیئر کریں۔ ہاں، ٹور آپریٹر بھی پریشان ہے۔ لاسٹ ٹائم اگر حاجیوں کو یہ نقصان ہوا تھا کہ وہ حج پہ نہیں جا سکے تھے، تو ٹور آپریٹر کو بھی فائنینشلی بہت نقصان ہوا تھا۔ اور میں بڑے وثوق سے اگر ایک بات کہوں تو مجھے نہیں لگتا اس بار ٹور آپریٹر کو کچھ بچنا ہے۔ وہ سمجھے اپنا وہ امیج ہی بچا رہا ہے، جو لاسٹ ایئر خراب ہوا تھا وہ اسی کو اس سال کور کر گیا، تو بڑی بات ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر کے کام کریں انشاءاللہ، اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ سوال نمبر 4، پشاور سے فلائٹ جائے گی یا نہیں؟ روڈ ٹو مکہ اسلام آباد سے ہے، پشاور سے نہیں جائے گی۔ اسی طرح میں نے ایک چیز بتائی تھی، اگر روڈ ٹو مکہ لاہور بھی ہو گیا تو پھر فیصل آباد اور سیالکوٹ سے بھی نہیں جائے گی نا، جس کے چانس ہیں یا نہیں واللہ عالم، جو بھی چیز بتائے گی یہ منسٹری بتائے گی، 50-50 ہے، دونوں میں جون سی بھی چیز ہو گئی ٹھیک ہے۔ روڈ ٹو مکہ لوگ پوچھتے ہیں روڈ ٹو مکہ چیز کیا ہے؟ کوئی یہ بڑی چیز نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے جو آپ کی امیگریشن جا کے سعودیہ ہوتی ہے وہ پاکستان میں ایئرپورٹ پہ کر دی جاتی ہے، اور آپ کا سامان آپ کے ہوٹل میں آ جاتا ہے۔ فیسلٹی تو ہے خیر، بٹ اتنی بڑی نہیں جتنا اس کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے نا، سارے کام یہیں سے ہو گئے، بس وہاں ایئرپورٹ پہ جدہ اترو یا مدینہ اترو، سیدھا اپنے ہوٹل چلے جاؤ، سامان آپ کا وہیں آ جائے گا، تو یہ سخت وہ تو ہے نا۔
تو یہ روڈ ٹو مکہ ہوتا ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں۔ ابھی تک صرف کراچی اور اسلام آباد ہے۔ سوال نمبر 7، اگلی حج کلاس کب سے؟ 25 مارچ سے حج عید کے فوراً بعد سٹارٹ ہو جائیں گی۔ جن جن حاجی کیمپوں میں ہوں گی، جہاں جہاں پہلی کلاسیں ہوئی تھیں وہیں، اس میں تھوڑی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا؟ کم ٹائم میں، پہلے انہوں نے مہینے میں کلاسیں کروائی ہیں نا، اب وہ 15 دنوں میں کروائیں گے۔ تو کلاسیں 2 ٹائم بھی ہو سکتی ہیں، صبح ٹائم بھی، دوپہر ٹائم بھی۔ تو اپنی کلاس اٹینڈ کیجیے گا، جو پہلے نہیں کر سکے وہ یہ کر لیجیے گا۔ اگر کوئی پہلے نہیں کر سکا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اگر کسی کی کلاس اٹینڈ کی، اٹینڈنس نہیں آئی، کوئی بات نہیں۔ اصل کلاس اٹینڈ کرنا لازمی ہے، اٹینڈنس آئے نہ آئے، لگے نہ لگے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اٹینڈ ضرور کیا کریں، اس میں فائدہ ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ۔ تو ضرور جایا کریں اپنے آپ کو، کیونکہ اب آپ عید کے بعد نا اپنے آپ کو فری کر لیں حج کے لیے، کہ آپ کی کوشش ہو کہ جو بھی ایسا کام ہے ہم اس میں انشاءاللہ پورا ٹائم دیں گے، اپنی ایکسرسائز میں، اپنے چیزیں اکٹھی کرنے میں، شاپنگ وغیرہ، اور اپنی حج کے مسائل سیکھنے میں جو سب سے ضروری ہیں۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو حاجی کیمپ کی انشاءاللہ آپ کو پراپر پوری اپڈیٹ دیا جائے کرے گی، پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہوں گے، وہاں ہمارے بھائی ہوں گے، وہ ساری ڈیٹیل دیا کریں گے، ایسے آنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس ٹائم آنا، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اس کا ہم نے کچھ پلان کیا ہوا ہے۔ سوال نمبر آگے، اوورسیز کی ایپ نہیں چل رہی، میں نے آپ کو بتا دیا چل جائے گی۔ اوورسیز ویکسینیشن کب کروائیں؟ پاکستان آ کے کروا لیجیے گا جب بھی آئے، 10 دن پہلے کہنا ریکوائرڈ ہوتا ہے، اگر کوئی 2-4 دن پہلے بھی آئے تو ہو جائے گی۔ کروانی پاکستان سے ہی ہے، باہر کی ریکوائرڈ نہیں ہوگی۔ کوئی لوگ کہتے ہیں ہم باہر سے کروا کے آ جائیں تو وہ چل جائے گی، نہیں، آپ کو یہیں سے وہ یلو چٹ لینی ہوتی ہے جس کے اوپر پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے۔ جب آپ جہاں پاکستان سے رہے ہیں تو ویکسینیشن بھی پاکستان سے کروائیں۔ اگر اوورسیز نے وہاں سے ویکسین نہیں بتا رہی نہیں کروانی، تو کیا وہ مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے یہاں کرنی ہیں۔ آگے کویشچن آیا تھا، اب گروپ مرج ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب فلائٹ شیڈول ایڈجسٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب ڈپارچر چینج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں کلوز ہو گئی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو جو چیز مل جانی ہے اسی پہ آپ نے صبر شکر کر کے خیر سے جانا ہے۔ جب پہلے ٹائم تھا اس میں آپ لوگوں نے کافی چیزیں کی ہیں، باقی چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی جاب کا ایشو ہوتا ہے، جس نے NOC یہ وہ لینی ہے، آپ کو عید سے پہلے آپ کی چیزیں مل جائیں گی، آپ منسٹری اپنے ڈپارٹمنٹ کو دکھا کے NOC لے سکتے ہیں۔ حج کی وجہ سے کوئی کسی کو نہیں روکتا۔ تو مجھے کچھ چیز یاد نہیں آ رہی، کچھ ہوئی تو آپ پوچھ لیجیے گا، میں اس کا انشاءاللہ آنسر دے دوں گا۔ باقی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں منسٹری کے ذمے ہیں، وہ آپ کو پکڑ کے یہ کروائیں گے۔ کسی کا چھوٹا موٹا ایشو ہے، کسی کو بھی کوئی پاسپورٹ نہیں شو ہو رہا، کسی کو دوبارہ پکچر اپلوڈ کرنے کا کہا جا رہا ہے، کسی کی DP شو نہیں ہو رہی، کسی نے اپنا نمبر چینج کروانا ہے، حج ایپ پہ کمپلین آپشن آئے گا، وہاں آپ کروا سکیں گے۔ یہ سارے کام ہوتے رہیں گے، جتنے انتظامیہ امور کے ہیں نا، یہ سارے منسٹری آپ سے خود کروایا کرے گی۔ جیسے کچھ کہتے ہیں ہم باہر سے ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے، پاکستان آنا ہے، واپس وہیں سے جا سکتے ہیں، اس کی کچھ گنجائش ہے، وہ پروسیس ہے، وہ آپ کا محرم رہتے ہوئے ہوگا ادھر، لیکن وہ بھی چانس پہ ہوتا ہے، کنفرم نہیں ہوتا۔ تو سب سے میں کہتا ہوں ان ساری چیزوں سے لائف میں دیکھو نا، یہ فرضی حج موسٹلی لوگوں نے کرنا ہے، ساری انتظامی چیزیں مینج ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ کر کے سیٹلڈ ہو جاتی ہیں، ہوٹل اونچ نیچ کر کے سیٹل ہو جاتا ہے، ساری انتظامی چیزیں۔ فلائٹ شیڈول لوگ کہتے ہیں ہمیں سعودی ایئر لائن چاہیے، یہ وہ جو ان سا ملا اس پہ چلے جانا ہے، سیرین ہے ایئر بلو ہے، PIA ہے، سعودی ہے، ساری بڑی اچھے انتظام کیے ہوتے ہیں۔ میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سب سے کام کی چیز ہے حج کے اعمال سیکھنا۔ انتظامی امور میں چھوٹی موٹی چیزیں اونچ نیچ ہو گئی، میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر حج کے اعمال میں اونچ نیچ ہو گئی نا، تو فرضی حج ہے وہ ریکور نہیں ہو پائے گا۔ تو ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، احرام کی حدیں کیا ہیں، مینا کیسے جانا ہے، عرفات کیسے جانا ہے، مزدلفہ کیسے آنا ہے، کنکری کیسے کرنی ہے، طواف زیارت کیسے کرنے ہیں، کنکریاں کیسے کرنی ہے، حرم کے آداب، مدینہ کے آداب۔ اصل تو چیزیں یہ ہیں نا، فوکس ان چیزوں پہ ہو۔ اور ایک اور چیز یاد رکھنا، اگر آپ ان چیزوں پہ اپنے آپ کو فوکس کر لیا نا، تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں باقی چیزیں آپ کی ایسے ہوں گی کور کے دھیان بھی نہیں جائے گا۔ ہم نے کبھی حج ایپ اوپن ہی نہیں کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کبھی نہیں چیک کیا اسٹیٹس کیا ہے، یہ وہ ویزا شیزا کبھی نہیں کیا، کیونکہ جن کا کام ہے وہ کریں گے، جو کبھی پیش ہوئی وہ ہم سے پوچھیں گے، ہم ان کو بتا دیں گے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے حج سیکھنا۔ تو اس کی ذرا ریکویسٹ ہے، اس چیز کو دیکھیں اور خوش رہیں۔ اللہ پاک، آپ آج مجھے بھائی نے ایک میسج کیا تھا کہ بھائی آپ دعا کرو حاجی خیر سے جائیں، خیر سے آئیں، ساری عافیت آسانیاں رکھیں اللہ پاک، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت سے رکھیں گے، آپ تو اللہ کے مہمان بنیں گے۔ باقی میری پوری ہی ٹیم حاج عمرہ انفو کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، میں مدینہ میں رہ کے آپ کو یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔